صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كل ما حمد الله وكما يحب الله أن يحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق على النبي العربي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأبتهي بتهي الذي يرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين. شفيع المذنبين مولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجمين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأرض قسطا وكمام العبد المنتظر إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين جميع عباد الله المخلصين. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد الإمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على هورا وإنسيا صديقة سيدة النساء العالمين فاطمة بنت رسول الله سلام الله عليها. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إمام المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد الساجدين إمام زين العابدين إمام المسلمين. اللهم صل على محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم أئمة المسلمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا، محمد بن علي التقي الجواد، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، أئمة المسلمين. اللهم صل على الحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي إمام المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقت، لولا فاطمة لما خلقتكما، فاطمة بضعت مني. صلوات عزاداران حضرت سیدت نساء العالمین شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایام فاطمیت سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور کیونکہ فاطمہ اس ذات پاک کا نام ہے جس نے امت مسلمہ کو ایسی نجات بخشی ہے کہ رسول کو کہنا پڑا فاطمہ بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا جز۔ اگر آپ کے بدن سے کسی اعضاء کو جدا کر دیا جائے تو کیا آپ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ زندہ رہیں گے، بھلا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اگر انسان کے اعضائے جوارح سے کسی ایک اعضاء کو جدا کر دیا جائے تو انسان عیبدار ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے گا کہ رسول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا جز قرار دے رہے ہیں، اپنا عضو قرار دے رہے ہیں، اپنا وہ اعضاء و جوارح، یہاں تک بھی کہا ہے کہ فاطمہ تو کمثل عین، فاطمہ میری آنکھوں کے مانند۔ جیسے اگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا جائے یا آنکھ نابینا ہو جائے مثلا، تو آپ اپنی آنکھوں کی نابینائی سے کچھ دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن آنکھ میں اگر بینائی ہو تو آپ دیکھیں گے۔ بعض روایتوں میں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا فاطمہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے جسم کے لیے سر۔ یہ روایت مولا علی کے سلسلے میں بھی، اے علی تمہاری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے میرے سر۔ اگر میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو میرا جسم کہاں رہے گا، کیسا رہے گا، اس کا کوئی سر انجام معلوم نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے تو امت مسلمہ کے سامنے رسول خدا فاطمہ زہرا کو پہچانوا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ابتدا میں بھی اعلان کر دوں، اور جب مجمع آ جائے گا، کیونکہ آج کل زمانے میں ایسا ہے نا کہ لوگ نماز جمعہ ان کا انتظار کرتے، وہ نماز جمعہ کا انتظار نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو ایسا آمادہ رکھے کہ ہم خود ہر چیز میں پینٹ رہیں۔ نہیں، ہمیں حاضری دینا ہے، جمعہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صلاۃ الجمعہ حج المساکین، نماز جمعہ غریبوں کے لیے بہترین حج ہے۔ یہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے مومنین سے ملاقات ہو اور ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کرے۔ کیوں؟ من زار المومن زار اللہ، جس بندے مومن نے کسی مومن کی زیارت کی گویا اس نے مومن کی نہیں کی، اللہ کی زیارت۔
اسی طریقے سے اس جمعہ کی نماز میں سب سے بڑی اہمیت ہے کہ ہم جمعہ کی نماز نہ بھولیں، حالانکہ لوگوں نے بھلوا دیا ہے۔ آج یہ جو نماز جمعہ میں جو پبلک کم دکھائی دیتی اس کی وجہ یہی ہے۔ عشاء جمعہ کو میں ایک جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں بڑی جامع مسجد ہے لیکن پبلک آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا معلوم؟ ہمارے رزق میں ایسی آمیزش ہو گئی ہے جس کی بنا پر ہمارا جسم، ہمارا نفس سست پڑ گیا اور ہم دیندار بننے کے بجائے بے دین ہوتے ہیں۔ اس کی بے دینی کی وجہ کیا ہے؟ خود جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا جناب صدیق طاہرہ علی ابن ابی طالب کی خدمت عرض تک پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا علی مجھے آج زندگی کا محاصل بتاؤ۔ جناب صدیق طاہرہ نے مولا علی سے سوال کیا، ایسے گران پائے، ایسے جوان پارے جو میں بیان کرتا ہوں میرا دل دکھتا ہے جب پبلک میں۔ علی زندگی کا محاصل بیان کرو، زندگی کا نچوڑ بیان کرو، زندگی کی وہ آئینے زندگی بیان کرو کہ جو ہماری قوم شیعت کو، ہماری قوم امت مسلمہ کو اس چیز کی طرف آگاہی ہو، متنبہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے برجستہ کہا، خود جناب فضہ موجود ہے، جناب اسماء بنت عمیس موجود ہے، جناب ام ہانی سلام اللہ علیہ آپ کی بہن موجود ہے۔ جناب ام ہانی فرماتی ہے سلام اللہ علیہ کہ میں نے خود میرے بھائی علی کو یہ کہتا ہوا سنا کہ دیکھو اپنے جسم کو اتنا نہ سنوارو کیونکہ جسم مٹی میں جانے والا ہے، اور جب جسم جب مٹی میں چلا جائے گا تو مٹی ہو جائے گا، قسم قیمت لگ جائے گی۔ لہذا بجائے اپنے جسم کے سنوارنے کے ہم اپنے کو، اپنی روح کو سنواریں، اس لیے کہ جسم ختم ہوگا، روح ختم نہیں ہونے والی۔ لہذا ہم اپنی روح کو آمادہ کریں، ہم اپنی روح کو زندہ رکھیں، ہم اپنی روح کو دعوت فکر دیں، ہم اپنی روح کو زندگی عطا کریں تاکہ ہماری روح خود گواہی دے۔ روایتوں میں پھٹے مانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، نبی رسول آپ کا انتقال ہو گیا، میں مر گیا، مرنے کے بعد مجھے جب سپرد خاک کر دیا گیا تو سب سے پہلے میرا جسم منو ٹنو مٹی کے نیچے ہوگا لیکن میری روح آزاد۔ سب سے پہلا میرے جسم کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد میری روح وادی برہوت یا وادی السلام میں ہوگی۔ آخر منزل جو ابتدائی منزل جو ہے ہماری مرنے کے بعد جو ہماری روح ہوگی وہ عالم برزخ میں ہوگی۔ عالم برزخ میں دو منزل ہے، ایک وادی برہوت، ایک وادی السلام۔ توجہ سنیے گا، اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو بجائے جسم کے سنوارنے کے ہماری روح کو سنواریں، ہماری روح کو ایسی آمیزش دے کہ روح مرنے کے بعد خود ہماری زندگی کی گواہی دے کہ پروردگارا میں روح ہوتے ہو کر اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ مومن بندہ مومن تھا۔ معلوم ہے نا من مات علی حب عالم محمد مات شہیدا۔ اس سے پہلے میں نے جمعہ میں یہی بتایا تھا کہ انسان کو اپنے جسم سنوارنے سے پہلے اپنی روح کو سنوارنا چاہیے، اور جب روح سنور گئی تو انسان ہو سکتا ہے روح پاکیزہ ہو جائے تو روح باقاعدہ کھلم کھلا انسان روح کی پاکیزگی کی وجہ سے عالم الغیب ہو، انسان کو ان کی غیب کی معلومات ہو۔ آیت اللہ تقی الحجت کون تھے؟ آیت اللہ محسن نجفی کون تھے؟ آیت اللہ مقدس اردبیلی کون تھے؟ ان لوگوں نے اپنی روح کو سنوارا ہے، جسم کی طرف دھیان نہیں دیا۔ جناب موسیٰ نبی اللہ نبی کون تھے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ، جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ آپ نے کبھی اپنے جسم کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ابھی مجھے پورا مجموعہ جمع ہوا تو میں ایک جملہ بولوں، ابھی نہیں بولوں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی روح کو سنواریں۔ نذیر حسن عابدی اپنے جسم کو سنوار رہا ہے، بالوں کو سنوار رہا ہے،
چہرے کو سنوار رہا ہے, کپڑوں کو اچھا پہن رہا ہے. جی ہاں, یہ بھی اچھی چیز ہے, اپنے جسم کو بھی سنوارو, لیکن اتنا نہ سنوارو کہ جسم تمہارے لیے مذمت کا سبب بنے. روح اگر سنور جائے گی تو روح تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے گی. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے کہا, اے ابو ذر, اے مقداد, اے سلمان, سواری ایک ہے, سوار دو. اس سے پہلے جمعہ بھی میں نے بتایا, لیکن آج انسان نہیں, نیک اچھی باتیں کوئی سننے میں تیار نہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ چلے جائیے گا مسجد میں, دیکھ لیتے اچھا کٹ لگتا ہوگا, اذان سے پہلے ساری پبلک جمع ہو جاتی ہے, اور ہماری پبلک ایک دم بے حواس, کوئی توجہ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا دورہ جو ہے ہم لوگوں کے درمیان میں زیادہ ہوتا ہے. شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں پورے صراط پر بیٹھ جاؤں گا پروردگارا, لیکن میں تیرے صالحین, تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. جو تیرے چاہنے والوں کے حواری ہوں گے انہیں بہکاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان پہ غلبہ چاہتا ہوں, میں ان پہ حاوی ہونا چاہتا ہوں. آج سب سے زیادہ شیطان کو اگر فکر ہے ہماری, شیطان اور جگہ نہیں جائے گا. علامہ شیخ بھائی کا مشہور واقعہ ہے, اس میں تھوڑا لطیفہ بھی. علامہ شیخ بھائی جو تھے, جب بھی آپ نجف اشرف میں آتے تھے مولا امین الحسن کے روضے کے پاس, دیکھا کہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شخص ہے جو اپنی شال سے ہلا ہلا کر سب کو کھینچ رہا. علامہ شیخ بھائی بہرحال عالم الغیب عالم تھے, آپ کے پاس علم عرفان تھا. ایک مرتبہ علامہ شیخ بھائی نے جہاں کہ ان کے ساتھ بھی دعا, ان کے شاگرد بھی دیکھا, تم تو چلو نماز جمعہ میں بولے ذرا آتا ہوں. ایک شاگرد نے کہا, سرکار ہم بھی آپ کے پیچھے کرنا, ہم لوگ پڑھ. لیکن شیخ بھائی دیکھ رہے, لیکن طلبہ کو دکھائی نہیں دے رہا. شیخ بھائی اس ملعون کے قریب پہنچے, کیا بات ہے, تو یہ بار بار شال کے پھڑکے سے یہ کیا کر رہا ہے؟ شیخ بھائی پہلا تو میرا سلام قبول کرو. کہا مجھے تیرا سلام نہیں, مجھے معلوم ہے تم کو. عرفت منی یا شیخ بھائی؟ ہاں عرفت منی, میں پہچانتا ہوں تجھ کو. انت ابلیس, تو شیطان ہے. تو یہ بار بار اپنے شال کو کیوں ہلا رہا؟ کہ اس لیے کہ اس میں ایک ایسی آمیزش ہے کہ اے شیخ بھائی جتنے تمہارے شیعہ ہیں میں اس کو اپنی شال میں لپیٹ دیتا ہوں. یہ چال بھی ساتھ آج آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی مجلس کا اعلان ہوگا, سب مجلس میں آئیں گے نہ, سب چل دیں گے. کیوں چلیں گے؟ اس لیے کھانا نہیں, اسکول بٹے گا. در حقیقت خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, ہم اپنے جسم کی سنوارنے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں, جبکہ ہماری روح مردہ ہے. امام فرماتے ہیں, کبھی تم نے اپنے اوپر غور کیا, کبھی اپنے اوپر تفکر کیا کہ تمہارا جسم فرش اعضاء پہ بیٹھنے کو کیوں مجبور کر دیتا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ پاتے, کیوں چلے جاتے ہو؟ اس لیے کہ تم جسم کے سنوارنے میں لگے ہو. کھانا ہو, ابھی اب اعلان ہو جائے, میں جھوٹے ہی اعلان کرتا ہوں کہ مجلس کے بعد کھانا ہے. دیکھیے پھر کیسے مولوی کو گالیاں دیں گے لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے. مولا علی نے جناب صدیق کارا سے فرمایا, علی زندگی کا وہ شعار بتاؤ. کیا فاطمہ ذرا کو نہیں معلوم تھا؟ ذرا کو معلوم تھا, لیکن آپ کے اطراف میں جو کنیزیں بیٹھی ہوئی, جناب اسماء بنت امیس, جناب فضہ سلام اللہ علیہا, جناب ام ایمن, جناب میمونہ سلام اللہ علیہا, جناب صفیہ سلام اللہ علیہا, آپ کی بزم فاطمہ میں بیٹھی ہوئی تھی. کہ علی بتاؤ زندگی کا شعار کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا, اے فاطمہ فدیت امی و ابی, فاطمہ تم
संवारे बल्कि अपनी रूह को संवारे। रूह के संवारने में बरकत है, जिस्म के संवारने कोई बरकत नहीं। अभी खाइए, आधे घंटे के अंदर फौरन शैतान में चले जाइए और जितना खाएगा सब पसारा निकाल दे। मौला फरमाते हैं, ए फातिमा, अगर इंसान साहिब ईमान है तो इस इंसान साहिब ईमान को चाहिए कि अपने जिस्म के संवारने से पहले अपनी रूह को संवारे। जब इंसान रूह को संवारेगा तो कभी गुनाहों की तरफ बढ़ सकता है। कोई एक ऐसी लड़की चला जाए खूबसूरत और मजबूर हो जाएंगे देखने के लिए, लेकिन इस्लाम ने यहाँ पर भी हद को जारी कर दिया है। देखो, अगर पहली बार देखे हो तो निगाह को नीचे करो, लेकिन हमारा नफ्स इतना ख्वाहिशात नफसानी में इतने मुब्तला हो जाते हैं। मौला फरमाते हैं, हे अबू ज़र, हे मिक़दाद, हे सलमान, हे मालिक अस्कर, अगर मेरा मोमिन शिया अगर है और अपने ख्वाहिशात नफसानी पर अगर कंट्रोल कर लिया, फरिश्तों से वो मलाइकों से क्यों? इसलिए कि इंसान ख्वाहिशात नफसानी की बिना पर तो गुनाह करता है। मेरी ख्वाहिश है लड़की को देखूं, जैसे ही मेरे दिल की हाइडिस में उसका फोटो क्लिक हो गया, फिर हमारे जहन से निकलता नहीं। मौला कोई शख्स आएगा, मौला हमारे शबे में मौला, मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो दिल में ऐसी उम्र होती है कि उसे बार बार देखूं। इसलिए जा पहले तो अपने नफ्स को संवार। अगर तूने अपने नफ्स को संवारने से पहले अपनी रूह को संवार लिया तो कभी भी तेरा नफ्स तुझे गलत बातों की तरफ दावत नहीं देगा। जिस्म को संवारो, जिसमें अच्छे कपड़े पहना, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे उस साहिबान ईमान को। जुमा में हुक्म है, ये जुमा तुम्हारे लिए ईद का दिन है। जनाब सिद्दीक़ा जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, जनाब सिद्दीक़ा तारा सलामुल्लाह अलैहा जब जुमा का दिन आता था, जब जुमा का दिन आता था, सिद्दीक़ा तारा सलामुल्लाह अलैहा दुआएं मुनाजातों में मशगूल हो जाती। लेकिन एक टाइम, एक वक्त ऐसा आया कि जनाब फिज़्ज़ा की नौबत नहीं थी काम करने की। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में जब जनाब फिज़्ज़ा आई, रसूल खुदा ने जनाब फिज़्ज़ा को फातिमा को विदा कर दिया कि ये तुम्हारी कनीज़ है बेटी। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किसी फील्ड में, किसी तारीख के इस रिवायत और पस मंजर में कभी फातिमा ज़हरा कोई नहीं कह सकता कि फातिमा ज़हरा ने फिज़्ज़ा को कनीज़ लेके मौलवी छोड़ दूंगा। पूरी किताबों की औरत गर्दनी करने के बाद में इसका सबूत दे रहा हूं। कहा, बीबी मैं आपकी कनीज हूं। क्या नहीं फिज़्ज़ा, तुम मेरी कनीज नहीं, तुम मेरे बाबा की दी हुई वो नेमत हो जिसकी वजह से ए फिज़्ज़ा तुम हबश की रहने वाली हो, लेकिन तुमने मेरे सीरे फातिमी को ऐसा अपना लिया जिसकी बिना पर लोग तुम्हें देखकर फातिमा को पहचानते। जनाब फिज़्ज़ा ने ऐसा ट्रेन किया, जनाब फातिमा ने जनाब फिज़्ज़ा जनाब अस्मा बिन्त उमैस को ट्रेन किया था, सिर्फ तैयारी की थी। लेकिन आज हम शिया होकर अली की उलूहियत का दावा तो भरते हैं, लेकिन हमें इतनी लियाकत नहीं है कि हम अली के सीरत को, सीरत फातिमा को अपनाएं। हमें सबसे पहले चाहिए कि जो हम जिस्म को संभाल रहे हैं, नहीं बात के रखो की करें। खुदावंद यार खुदा ने मजीद को अच्छा फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को तो पहला तौबा कहा है, पहले बातनी पाकिज़गी कहा है, बाद में कहा युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वाले को, यानी बातिन में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाले। ये पहले खुदा ने इस्तेमाल किया, क्यों? इसीलिए ना कि आज हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो हमें अपनी जिंदगी बताई है, उस जिंदगी उस सीरे पर अमल नहीं करती। हर जगह जाइए, मजलिस के बाद खाना, पब्लिक देखिए कैसी लेती चलती,
दबा के पब्लिक रहेगी। अभी आज ही देख ली जुमा की नमाज के बाद, आज बता दे रहा हूँ, नमाज जुमा के बाद मजलिस है, मजलिस के बाद डिस्प्यूट बैठेगा। आप देखिए कितनी पब्लिक रहेगी। ये पब्लिक का न रहना इस बात की दलील है कि हम फातिमा को तो मानते हैं, फातिमा की सीरत को नहीं मानते। मजलिस में भाग जाते। मैं भी तकरीबन आज की मेरी कल की आखिरी मजलिस है जो कुछ मेरी ईस्ट में, मैंने अभी एक बंदे मोमिन को बताया, जो कुछ मेरी ईस्ट जो जामे मस्जिद है वह मेरा खमसा फातिमा चल रहा, मैं हर साल पढ़ता। मैंने देखा कि कुछ दिन मैंने वहां के सदर साहब ने कही साजिद भाई, साजिद भाई मेहरबानी करके खाना मत रखना, बिस्कुट बांट। मैं नजीर हसन आपकी हूँ, दूसरे दिन पब्लिक ना आए तो फिर मुझे कहे, अरे नहीं मौलाना साहब एक बात दाल और चावल का झटका रखते, नहीं खाना मत। देखो तो सही फातिमा के कितने चाहने वाले। अभी सबको काम धंधे नजर आएंगे, हमको हाफिज जाना है, हमको फला जगह जाना है, हमको इधर जाना है, हमको उधर जाना है। यानी फातिमा ज़हरा जिसने आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उस फातिमा की सीरत को हम अपना नहीं सकते। ये बुरी बात लगेगी, लोग मुझे गालियां देंगे, ये गाली अच्छी दी, लेकिन गाली देने वाले को बख्शूंगा भी नहीं। ठीक है मैं औलाद रसूल, लेकिन न खलब औलाद रसूल, मैं माफ नहीं करूँगा। रसूलों ने माफ कर दिया था, आइने तारी ने माफ कर, मैं माफ नहीं करूँ। हमारी जिंदगी को बनाइए भाइयों, हम क्यों अपने जिस्म को संवारने के पीछे पड़े हुए हैं? अगर जिस्म को संवारना है तो सबसे पहले अपनी रूह को संवारें। जब रूह को संवारेंगे तो अल्लाह तुम्हें हजार नेमत अता करेगा। क्यों? इसलिए हमारी जिस्म आमाद की वजह से मैंने एक रिवायत बयान की। एक आले में तीन थे, बहुत मुत्तकी परहेजगार, वो पूरे आलम अरवा में सब चीजें देखते। एक दिन वो बैनुल हरमैन मौला अब्बास और मौला हुसैन के रोजे के धंधे में खड़े थे। जो गए हैं उन्हें दोबारा ज़ियारत नसीब हो, जो नहीं गए उन्हें सबको जाना। और जब बैनुल हरमैन में जाएंगे, बैनुल हरमैन में जाने से पहले पहले बीचों बीच में एक स्टॉप लगता है, जहाँ पर मोमिनीन मजलिसें प्रोग्राम, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो है यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं बैनुल हरमैन में। वो आलिम दीन जाकर मौला अब्बास के बिल्कुल सराहने खड़े हो। क्या देखा कि कुछ अर्ज़ाएं हैं जो गुजर रहे, हो सकता है रिपीट हो जाए, आपको आपके ध्यान में हो क्या यार नसीब मौलाना ये बात बता दे, लेकिन फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। रूह को जिंदा रखने के लिए कह रहा हूँ आपको, आमादा हो जाइए। इमाम ज़माना का ज़हूर बिल्कुल करीब है। अमेरिका की धमकियों पर न जाइए, इजराइल की धमकियों पर मत जाइए, क्योंकि हुकूमत इस्लामी अल्लाह की हुकूमत है। शिविर के डराने धमकाने में मत आइएगा। वो आलिम दीन कहते हैं मैंने क्या देखा कि जैसे ही बैनुल हरमैन मौला अब्बास और मौला इमाम हुसैन के रोजे के दरमियान में कुछ आवाज तेज जा स्पीड में, आप बाइक चलाते, आप गाड़ी पीछे बाइक चलाते, बाइक चलाने के लिए अगर स्पीड करना तो क्या करना पड़ेगा? एक्सीलेटर को तेज करना पड़ेगा। वो आलिम दीन कहते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऐसी स्पीड में जा रहे सब 120 की स्पीड। अरे बेचारा थका माता, जैसे गेजा हॉस्पिटल का मरीज, आडिया हॉस्पिटल का मरीज पेशेंट, तो आलिम दीन करीब सलाम अलैकुम है, कैसे हो? तुम इतने मुस्महिल क्यों, इतने ज़ईफ क्यों? क्या बताऊं, रोने लगा, जिस्मानी शक्ल में कैसा रोने लगा। वालेकुम सलाम, रोते रोते क्या बताऊं, जितनी अरवाएं जो तेजी से इमाम हुसैन बैनुल हरमैन मौला अब्बास से लेकर इमाम हुसैन के हरम की तरफ जा रही है ना, इनकी नेक औलादें
ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. لیکن میرا ایک بیٹا ہے بڑا ناحق. مجھے زندگی میں راجہ دیتا آج. لیکن آج کا زمانہ بہت بڑا ماڈرن زمانہ چلتا ہے بھائی. آج وہی اولاد سکسیسفل ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی. ہاں میں فکر کرتا ہوں اس میں توبہ کرنے کی کیا بات ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی ہے. ہمارے کلچر میں دیکھیے, سوسائٹی میں دیکھیے ہمارے. آئیے مبرہ میں ایک شیخ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. باقاعدہ ماں باپ کو مارتے ہیں. باپ دواخانے میں جانا چاہتا ہے, ابا تم آگے چلو میں آتا ہوں بائک سے. اپنی بائک کو بائک پہ بٹھائے گا, باپ کو یا ماں کو پیدل چلا. یہ ہے آج کا معاشرہ. میں سچ بتا رہا ہوں. جس کو بھی کچھ پوچھنا ہے نا بات میں مجھ سے, میرے غیر ملکی میں میری غیبت مت کرنا. میں کسی کو معاف نہیں کرتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں, جس کو پوچھنا ہے آ کے مجھ سے سوال کرنا, میں اس کی دلیل دے سکتا ہوں. سرکار کیا بات ہے تم اتنے ایسے ایسے جانے. میں جب دیکھتے تھے کہا بولے اس لیے کہ یہ اتنے جا رہے ہیں نا بڑے خود نصیب ہے. ان کی اولادیں بڑی نیک ہے. کوئی نماز شب پڑھتا ہے, کوئی نماز صبح پڑھتا ہے, لیکن یہ ان کی اولادیں اول وقت نماز پڑھتی ہیں. اور جب اول وقت نماز پڑھتی ہے جو دعا مانگتی ہے نا, اللہ ان کی دعا جلدی پوری کرتا ہے. یہ چھٹے امام نے بھی فرمایا نا کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو. ٹائم نہ ٹھیک, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کام کرنے کے لیے ٹائم ہے. جبکہ چھٹے امام نے کہا ہے اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے, سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے تو نماز. تم نماز کو اول وقت پڑھو, اللہ تمہاری دنیاوی مشکلات کو حل نہ کرے. تو امام کہتے ہیں ہماری اماموں سے اپنی ڈاٹا نہیں پڑھتے. ہم پیچھے رہتے ہیں نماز پڑھنے میں. پڑھ لیں گے 2 بجے, پڑھ لیں گے 3 بجے, پڑھ لیں گے 4 بجے. ومن ترک اوقات یطلب الویل فی باطن جہنم. رسول اسلام فرماتے ہیں جو نماز کے اوقات کو ضائع کرے گا, چاہے وہ مجلس میں بیٹھتا ہو, چاہے وہ ماتم کرتا ہو, چاہے وہ بڑے بڑے جلوسوں میں شرکت کرتا ہو, چاہے حضرت عباس کا علم اٹھاتا ہو, چاہے امام حسین کا علم اٹھاتا ہو, چاہے تابوت اٹھاتا ہو, چاہے کچھ بھی کرتا ہو, تو ضرور بھی ضرور عذاب قبر مبتلا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, بتا میرے کچھ لائق کام ہے کیا؟ تو آج ودی پہلے ایک مجھ پہ احسان. بولے کیا؟ بولے گھر پہ جاؤ میرے, بالکل جیسی بھانڈک پہ آپ احد کا پہاڑ چڑھو گے نا, احد کا پہاڑ چڑھنے کے بعد میں وہاں پر پانی کھودنے کی مشین لگی ہوئی ہے, اس کے اندر گلی کو گھس جاؤ, وہاں ایک گھر ہے. اچھا کیا کرنے کا؟ میں نے وہاں کر چکا ہوں. آج کل معلوم ہے ریلوں میں کیا خبر آ رہی ہے, ریل دبائی آپ انگلش خدا حافظ تو رہ گیا, خدا کو تو طلاق دے دیا ہم نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو طلاق دے دیا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ علامات ظہور امام زمانہ کی علامتیں قریب آ گئی. میں بارہا کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں, کب ہمارا امام مہدی ظہور ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم امام زمانہ کے سامنے شرمندہ. تعلیم کرتا کہ ٹھیک آپ کا پتہ بتا دیں کیا, بالکل ایک قومی چوکی سے اوپر چڑھو, اور تھوڑی زمین بھی کھدی بھی ہے, تھوڑی زحمت ہوگی, خیر سیڑھی نہ ہو, چکنی مٹی سب جگہ پھیلی بھی ہے, وہاں گلی میں گھس جانا, دب الباب کرو. جیسے دب الباب کیا کئی آواز دیوا خواب دیوا دروازے کون ہے یار؟ ہاں سلام لگا, آپ آنے میں دی رہے ہیں. تمہارے یہاں کوئی میت ہوئی ہے کل؟ ہاں میرا کچھ شدہ ہوئی ہے. آپ کا بیٹا کدھر؟ کہا ایک ہی بیٹا ہے لیکن بڑا کمینہ. ایسی اولاد کے بائے ہو جسے ماں باپ کمینہ.
ایسی اولادوں پہ لعنت ہو کہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. آج جو معاشرے میں, آج جو کلچر میں, سوسائٹی میں یہ جو مصیبتیں آ رہی ہے, یہ ماں باپ کی بد دعا ہے ہمارے ساتھ. مرچی لگی, لونگی مرچی کھایا آپ نے؟ ہمارے مہاراشٹری کھائے کہ نہیں کھائے؟ ہمارے راج بھائی اور شنکر گھر سے کھانا آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میرے لیے لونگی مرچی ضرور بھیج دینا. میں لونگی مرچی بہت کھاتا ہوں, تیز مرچی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ سوئمنگ پول پہ گئے. وہ آئے فوراً دریا کے کنارے, دیکھا موجود ہے, ملون ہے, کمینہ ہے, ایش کر رہا ہے, دما تھم کودیا لگا رہا, موتے مار رہا ہے. کیا ہے کیا ہے؟ کیا استغفار پڑھ رہے ہو؟ کیا ہے بولو, کیا کام ہے؟ تیرے والد کا انتقال کہا ہوا تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے کوئی احسان تو کر دے, کوئی ثواب بھیج دے. کیا ثواب بھیجوں؟ ہمارے باپ نے عمل کیا چھوڑا؟ ہمارے باپ نے صرف اپنی آخرت بنائی. بولے آخرت نہیں بنے, غلط بول رہا ہے, میری غلط فہمی ہے. تیرا باپ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے. اس نے پورا بین الحرمین کا عالم دین واقعہ بیان کیا. تو کیا کروں؟ میں احسان ثواب کر دے. نہیں کروں گا. احسان ثواب کر دے یار. نہیں کروں گا. کرنا پڑے گا تم کو. کیا کروں؟ نہیں جا کے کنارے کھڑا ہوا, بالکل اٹھایا چلو بول کے پانی, کہا لا نہیں کر, احسان ثواب کر دے. ہو گیا؟ ہاں بالکل, جاؤ کر کیا احسان ثواب کر دیا. وہ عالم دین گھر پر آئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں عالم دین؟ وہ جو روح ایسا تھا جتنے تیز چلے تھے. اس روح کے پاس کل تو تم بڑے جیسے ہاسپٹل کے پیشنٹ کی طرح چل رہے ہیں, آہستہ آہستہ جیسے سلائن لگی ہو. آج تم تیز کیوں چل رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے نے تمہارے تصدق میں ایثار کر دیا. کہا کیا ایثار ہے صاحب؟ کہا جب وہ دریا میں کھڑا تھا, آپ نے جب کہا احسان سے ثواب کر دے, احسان سے ثواب کر دے, 3 بار کہا. ایک بار غصے میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے چٹو سے پانی پھینکا. جیسے پانی پھینکا تو خشکی پہ ایک ایسا بے زبان جانور جو پیاسا تھا, اس کا قطرے آب اس کے حلق میں پہنچا. اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیا, اے اللہ اس کے مرحوم کو بخش دے جس نے مجھے پیاس سے سیراب کر. کیا ہے آپ کی جنریشن؟ جی ہاں, ابھی تقریباً 8 دن پہلے مومن کا انتقال ہوا. کہا انشاءاللہ مومنین چہلم کا بھی اہتمام ایک ساتھ کیا جا رہا. میں نمازی بہن نہیں پڑھا ہوں. ہاں بھائی, بولے کیوں؟ بولے یار باپ کے چہلم کو ایک ساتھ لپیٹ کیوں دیا آپ نے؟ کہا لوگ بولے کوئی فیض آباد سے آ رہا ہے, کوئی سلطان پور سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی دبئی سے آ رہا ہے. تو میں آ رہا ہے تو آنے دو. آپ نے سارا ایک ساتھ سمیٹ دیا. آج ان کا انتقال ہوا ہے. چلو کیا وجہ, سبب کیا ہے, علت کیا ہے؟ بولے مولانا صاحب لوگوں کو ٹائم نہیں رہتا, اسی لیے ہم جلدی سے ایک ساتھ نمٹ گئے. ہاں اسی لیے نا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بوجھ ہے. بولے کیا مطلب مولانا صاحب؟ گالی میرے سے ایک دم ٹیڑھی بڑی انداز سے کہنے لگا. میں نے مجھ سے کیا بڑا نہیں کرتا, میں نماز جماعت میں جو مولانا ہوگا اس سے بڑا ہوا میں نہیں پڑھا. بولے مولانا وجہ کیا ہے, سبب تو بتائیے, کوئی مولانا اس چیز کو ملے گا. بولے میں نہیں پڑھاؤں گا, پہلے وعدہ کر کے میں ان کا 30واں کروں گا, 20واں کروں گا, 10واں کروں گا, سکم کروں گا, اس کے بعد 40واں کروں گا. پہلے وعدہ کر. مولانا صاحب آپ نہیں میری بات سمجھے. اب وہ گھبرا گئے نا کہ نماز میت پڑھانے لگا. ہے نہیں, میت کے بیچارے کا جو پیٹ پھول رہا تھا, ہاتھ پیٹ ہوا تھا اس کا. بولے مولانا صاحب ایسا مت کرو, میں تو نہیں پڑھوں گا, چاہے مجھے گناہ کر مجھے چلے, میں نہیں پڑھوں گا. تو اتنا بتا کہ چیلم کیوں ایک ساتھ لپیٹ رہا ہے؟ کہاں نہیں لوگوں پر تیرے پاس ٹائم ہے نا.
تیری بیوی کے پاس ٹائم ہے نا, تیرے بچوں کے پاس ٹائم ہے نا, سکون بھی کر, 10واں بھی کر, 30واں بھی کر, 40واں بھی کر. بولے مولانا ایک کام کریے اپنی ساری وجہ سے آپ میں پڑھ لوں, میں بالکل پڑھوں گا, ٹینشن مت لینا, لیکن تو چیلم کی تاریخ بتا دے جو تم نے کل کی رکھا ہے سکون کے دن, چیلم ہوگا, 10واں ہوگا, 20واں ہوگا, ایک ساتھ لپیٹ دیا تو اس کا مطلب کہ تیرے ماں باپ تیرے پہ بوجھ ہے. بالکل صحیح, معافی چاہتا ہوں. بولے نماز میت پڑھوانے کے لیے اس سے عادی کر رہے کیا؟ ارے نہیں مولانا صاحب عادی نہیں کر رہا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سیکھوں بھی کروں گا. ہمارے گھروں میں یہی دستور ہے, ہمارے یو پی میں یہی دستور ہے. میں نے کہا یو پی کا غلط نام مت لینا مہربانی کر کے, میں یو پی والوں کے درمیان میں رہتا ہوں. تم غلط بولتے ہو, سیکھوں بھی کرتے ہیں, 10واں بھی کرتے ہیں, 20واں. ارے ہمارے بعض علاقوں میں سمجھے کا بعض علاقوں میں تمہاری ہی نظریے میں ایسا ہے. تم خالی ماں باپ کو 6-10ویں میں لپیٹ کر ایک جگہ سب کو جگہ تبسم کتنی در کہیں بھی اتنی ملتا وہ سب کمپنی ہے. انسان غلام کب بنتا ہے معلوم ہے؟ جب انسان اپنے جسم کو سنبھالے گا تب انسان لوگوں کا غلام بنے گا. جب انسان کی روح زندہ ہوگی, روح پاکیزہ ہوگی, فوراً وہ اپنے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو سنبھالے. روح کو پاکیزہ بناؤ, روح مین چیز ہے. ابھی کھاؤ گے 10 منٹ آدھی گھنٹے کے بعد میں جاؤ گے ٹوائلٹ میں, سب نکال دو گے, ختم. لیکن روح کو اگر آپ نے مجلس میں بیٹھانا, کہ روح کو مجلس میں بیٹھانے سے کیوں ہوگا, بات کھڑا ہونا نہیں ہے. مجلس کے بعد بسکٹ بٹے گا, وہ بھی پیاری بسکٹ ہوگا یا جو بھی بسکٹ ہو. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ کو کتنا چاہتے ہیں ہم. حالانکہ میں 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے مجلس نہیں پڑھنے والا, انشاءاللہ آدھی گھنٹے میں لپٹ دوں گا. کیا کرے, پبلک ہی نہیں چاہتی نا, ورنہ ہم تو اپنے انرجی فضول فالتو میں خرچ کر رہے ہیں. اسی لیے مولا جناب سے فرماتے ہیں, اے فاطمہ کاش اگر میرے سیاح جسم کو سنبھالنے سے پہلے اگر اپنی روح کو سنبھال لے نا تو نہ ان کے عذاب قبر ہوگا, نہ ان سے کوئی حساب کتاب ہوگا. اور ایک دن ایسا آئے گا فاطمہ میرے شیعہ ہوں گے حساب و کتاب کریں گے. تھوڑی مرچی لگے گی, تھوڑا برا لگے گا, برا مت لگے گی. میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو جذبہ ہے نا وہ درد سے کر دیا. ٹھیک ہے, خطبہ ختم ہو گیا عربی, تب ہم ہمارے لوگ آئے. میں ہر نماز جمعہ کے بدعا کرتا ہوں اللہ ہمارے مومنین بھانڈو کو اول وقت خطبہ جمعہ میں حاضر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لیکن کچھ لوگوں نے رائے میں نہیں کہا, کچھ لوگوں نے کہا ہی نہیں. ان لوگوں نے نہیں کہا ہے جو اول وقت جمعہ میں ان کو حق سے نہ کہنے. ہمارے نفس کے ہم لوگ دکھی ہو گئے. مولا فرماتے ہیں جو اپنے نفس کا متی ہوا اس کی روح محتاج رہے گی. ہمیں چاہیے ہمیشہ اپنے نفس کو ماریے, نفس کو ہمیشہ آمادہ رکھے. اسی لیے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ انسان فرشتوں سے افضل جو اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرے. فرشتوں سے, کیونکہ فرشتوں کو بچاروں سے دیکھ لیجیے وہ کیا ہے. انسان اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا کرنے والوں کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل بھی دی گئی ہے, خواہشات نفس. اے انسان, کیا بات کہی میں نے بولا, طویل خواہشات کے رکھنے والوں, اگر خواہشات طویل رکھتے ہو تو اپنی روح کو بھی ایسی غذا عطا کرو کہ جس روح کے ذریعے سے تمہارا خواہشات نفس بڑھتا ہے.
उठा के देखिए इससे पहले भी 3 जुम्मा पहले मैंने बाकायदा मौलाना अली का खुतबा सुनाया। अब तो मैंने ये सोचा यार यही मेरी मेंटेलिटी हो गई है कि अब यहाँ पर मौलाना के खुतबे ला के सुनाया जाए, तब जाके हो सकता है कुछ फायदा हो, तब जाके लोग मोमिनीन जो है वो वाले खुतबे जुम्मा में आए। माशाअल्लाह से हमारे भाईदूत की इस मस्जिद ज़हरा में बरोज़ इतवार नमाज़ ज़ोहर के फौरन बाद नौजवानों के लिए इस मदरसे इमाम अली के मुसर रज़ा में तालीमात दीनी तालीमात अहकाम का प्रोग्राम रखा गया। बस वही 6 नौजवानों ही के ऊपर शरीयत लागू है और लोग नहीं है। मेरे को लगता है ये जितने 6-7 लोग आते हैं ना यही लोग बेकार है और बाकी सब बिजी है। याद रखिए जिंदगी भर तक बिजी रहेंगे आप। मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, एक दुआ है। आमादा हो जाइए अपने आप को, आपके लिए आपका ट्रस्ट आपके लिए इतना एहतराम कर रहा है। क्लास में आइए, दीन की बातें सीखिए। आपको मालूम है छोटे इमाम ने क्या फरमाया? मौला मेरा बाप बहुत गुनाहगार था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कैसे बख्शी? तुम जवान ही उस माँ बाप की कोशिश कर। ये ना समझे मौलाना चाहते हैं कि मौलाना से आइए तो मुसलमान नौजवान आ जाए, भगवान हो जाए ना। हमारे आइमा मासूमी ने क्वांटिटी देखा है, क्वालिटी देखा है, क्वांटिटी नहीं देखा। इमाम कलील पसंद है, कसीर पसंद नहीं है। चंद आए, चंद ही इंसान बन जाए तो दूसरों को भी इंसान बना सकते। मौला फरमाते हैं तेरा बाप गुनाहगार था, तेरी माँ गुनाहगार थी। कहा बिल्कुल, मैं गवाही देता हूं। कहा तू कैसा? कहा मौला जैसे मेरे माँ बाप की वैसा। कहा मौला मैं आपसे ये ख्वाहिश कर रहा हूं कि मेरे माँ बाप के गुनाह माफ हो जाए, मैं क्या करूं? अगर तेरे माशरे में, तेरे कल्चर में, तेरी सोसाइटी में अगर कोई बात हो नसीहत की बस कमी हो और जाकर बैठ जा और किसी एक नसीहत पर अमल कर। अल्लाह तेरे माँ बाप के गुनाहों को ऐसे माफ करेगा जैसे तेरे माँ बाप के कोई गुनाह ही नहीं। माँ बाप की रूह हमारी तरफ मुतवज्जे है। सबसे ज्यादा मोहताज मजलूम, सबसे ज्यादा मोहताज शहर खामोशा में वो मोमिनीन है जो सुपुर्द खाक है, मनोटनो मिट्टी के नीचे है। हमारे पास काफी टाइम नहीं मिलता। उन्होंने इतवार के दिन मजलिस पढ़ने के लिए गया, मैंने देखा मजलिस में सिर्फ 2 मोमिन थे, एक बिचारी मोमिन। तो बिचारी मोमिन कहने के मोहम्मद साहब क्या करें, मैं भी बैठे वहां बैठ जाइए, आप मेरी बहन जैसी बैठ जाइए। ये आलम हो गया हमारी कौम शियत का। अभी ऐलान कर दो कि मुल्क कब्रिस्तान में खाने का इंतजाम है, पब्लिक देखिए। फिर ट्रेन भी अगर निकाह ब्लॉक होगा पैदल चले आएंगे सब। इसका मतलब ये है कि जो मोमिन अपने जिस्म को संवारने की कोशिश करते हैं और अपनी रूह को मुर्दा रखते हैं, वो ईमान से खाली होते ना। हकीकत कह रहा हूं, मेरे पास रवायात मौजूद है, मेरे पास वाकयात मौजूद है। आगा हो जाए। हमारे बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश की थी, मदरसे आने से रोकने का कोई मतलब नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश करें, बच्चों को भी। अगर बच्चे ने लफ्ज़ बिस्मिल्लाह भी सीख लिया तो नस्लन बादा नस्ली के गुनाह माफ हो जाएंगे। रसूल खुदा है, ये वाक़या जनाब मूसा का भी है, जनाब ईसा का भी है, लेकिन रसूल खुदा का ज्यादा रिवायत नहीं। रसूल खुदा अपने हवाले के साथ जा रहे हैं। जैसे ही मुल्क कब्रिस्तान आई, रसूल खुदा ने कहा जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, तेजी से भागो। जब वापिस पलट के आए, खाना से वापिस मुल्क कब्रिस्तान आने लगा, फिर वो कब्रिस्तान मस्जिद पड़ रहा। अब ये तो रसूल के साथ ही थे, उनको वैसी आदत है हद के पहाड़ियों में भाग रही। रसूल खुदा वहीं खड़े, ये भाग गए
سب جا کر جو ہے مرور شرن کے بعد آگے بڑھے ہوئے. رسول اللہ نے کہا رسول خدا تو وہی رک گئے، دیکھو وہی قبر میں رک گئے. تب پوچھو تو صحیح یا رسول اللہ کل ہم یہاں سے جب گزرے تھے تو آپ نے تیزی سے گزار دیا تھا. ہاں یہ قبرستان میں ایک ایسی قبر تھی جس پر عذاب کے فرشتے نازل تھے. ماں باپ خوش نصیب ہے جن کے بچے آ کر تلاوت قرآن سیکھتے ہیں، اس مدرسے میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھتے ہیں. اب پھر کیا ہوا؟ اب کیا ہو گیا؟ کیا اللہ نے اس پر رحمت کے فرشتے رکھے، اس پر سے عذاب کا رحم کیا. کیوں؟ صحابی بڑے چالاک تھے، ایسے بھاگنے میں چالاک تھے، ایسے سوال کرنے میں بڑے چالاک تھے. چلا کیوں؟ وجہ کون سے سلطان کے پر لگ گئے اس کو کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ کہ یہ جب دنیا میں آیا تھا، دنیا سے جب یہ گیا، اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کے پیٹ میں جنین تھا، بچہ تھا. اس کی ماں نے اسے مدرسے میں لے کر معلم کے پاس لے کر آئی. جب بچہ 5 سال کا یا 4 سال کا ہوا، کہا مولانا صاحب میرے بچے کو قرآن سکھائیے. جیسے ہی اس کے بچے نے کہا، معلم نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی لفظ بسم اللہ کا بے نکلا اس بچے کے زبان سے، اللہ نے اس کے سارے گناہ. ہمارے بچوں کو انگلش خوب سیکھ لو، انگلش خوب سیکھ لو، مراٹھی خوب سیکھ لو، ہندی. آج اردو کا تو جنازہ نکل گیا ہے، اردو بیچاری فقیر زبان ہو گئی ہے. آج ہم لوگ اردو کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن ہمارے مدرسہ علی میں مسلم رضا میں سب سے زیادہ اردو پہ جو ہے فوکس ہے. ضروری ہے عربی، فارسی، اردو ہمارے بچوں کو سکھائیں. ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے مدرسوں میں بھیجیں. یہ نہیں کرو علی ابن مسلم رضا میں بھیجیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی بھیجیے لیکن پڑھائیے، تعلیم قرآن دیجیے بچوں کو، تاکہ کل قبر پہ آپ کے آئے تو یہ دیکھیں کیا پڑھنا چاہیے. ارے بھائی سورہ علم پڑھو کہ قل اللہ کو نہیں آتا. سب سے پہلے اللہ لعنت کے فرشتے اس قبر پر نازل کرتا ہے جس نے اپنے بچوں کو اولاد نیک اور صالح نہیں بنایا اور انہیں تعلیم قرآن دی تھی. ہمارے بچے کو زندہ تو نہیں ہے چیزوں. انشاءاللہ پھر ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ نماز جمعہ، نماز عصر کے فوراً بعد بسلسلہ شاگرد حضرت صدیق طاہرہ سلام اللہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا جس میں کھانا نہیں، ڈیری بسکٹ. تمام مومنین سے اگر فاطمہ سے محبت ہے رکے، دنیا سے محبت ہے جائے. نہ کاتب میں روکیں گے آپ کو، نہ میں روکوں، کوئی روکنے والا نہیں، آپ جا سکتے. لیکن اگر فاطمہ کی محبت، سیرت فاطمہ ہمارے دل میں موجود ہے، تو فاطمہ کی مصیبت سن کر اگر ایک آنسو نکل گیا نا، نسل بعد نسل فاطمہ زہرا فرماتی ہے میں ام مرحومین کی بخشش کا ذریعہ ہوں. پروردگارہ ہم سب کو اس مجلس میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے بی بی اگر یہ تیری مجلس کے لیے رکے، دل کی دنیاوی کاموں میں ترقی عنایت فرما، دل کی روزیوں میں مزید برکت عنایت فرما. اے بی بی، اے شہزادی کونین تو کریمہ بنت کریم ہے، فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں، جو یہ امریکہ، اسرائیل، لبنان، برطانیہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ ان ظالم طاغوتی حکومتوں کو نیست کو نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے شہداء کربلا کے خون کا واسطہ. یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب قبر فاطمہ کے دروازے کو بھی بند کر دیا گیا، کوئی نہیں کر سکتا. صرف دور سے اگر کسی نے ایسا کر دیا نا، پیچھے تو شیطان آتا ہے، سب دور سے ڈنڈا مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عادت بدعت، یہ بدعت ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ پروردگارہ جن جن ظالمین نے قبر فاطمہ کو منہدم کیا ہے،
اور پابندیاں لگائی اس نسل آل سعود کا خاتمہ فرما پروردگارہ قبر فاطمہ پہ بہترین عمارت میں روزہ تعمیر فرما اے اللہ جب ذریعہ فاطمہ ذرا تعمیر ہو جائے اے اللہ ہم سب کو ذریعہ فاطمہ سے مشرف فرما اے اللہ فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اے اللہ امریکہ روس اسرائیل برطانیہ میرے معبود جس کی نگاہ حکومت اسلامی کی طرف ہے اے اللہ اس ظالم حکومتوں کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا اے اللہ ہماری حکومت جمہوری اسلامی ایران کی ترقی میں مزید اضافہ فرما اے اللہ لبنان کے مسلمان غزہ کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما پروردگار آج بھی جو فلسطین لبنان غزہ حماس کے تمام مسلمانوں سے غفلت اختیار کر رہا ہے مسلمان ہے توفیق کے لاکے تو توفیق عطا کر اور ایسے مسلمانوں کو نیست پر نابود فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اولاد رسول آیت اللہ رضوہ سندری حسینی سستانی مقام افضل رابری آیت اللہ سید علی خامنئی آیت اللہ وحید خدا سمی آگا آیت اللہ بشیر حسن نفی کو طولہم عنایت فرما اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اللہ ہماری آخری دعا ہے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو ہم سب کو امام کے آمان و انصار میں شمار فرما اللہ اگر امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر اگر ہماری کثرت گناہ نماز جمعہ میں تاخیر سے آنے کا سبب بن رہا ہو اے اللہ ہمارے مومنین بھنڈک کو اول خطبہ جمعہ میں حاضری دینے کی توفیق عنایت فرما اور فوراً از فوراً امام کے ظہور میں تعدیل فرما امام کا ظہور ہو یہ جتنے حاضرین نماز جمعہ ہے جو گزشتہ اول وقت خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں گے اے اللہ انہیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما امام زمان سلامتی امام زمان تعدیل ظہور امام زمان مل جھل کر باواد بلند 3 مرتبہ صلوات